بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. معارضہ کی دو قسمیں تھی. ایک معارضہ وہ ہے کہ جو فیہا مناقضہ، کہ جس میں مناقضہ ہو، جیسے قلب، جس کو قلب کہا جاتا ہے. اس قلب کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ تھی کہ قلب الحکم، قلب العلت حکما والحکم علتا. یہاں دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، قلب کی دوسری قسم، کہ جس میں قلب الوصف شاہدا علی الخصم بعد ان کان شاہدا لہو. خصم کے وصف کو پلٹ دینا، خصم کے مستدل اور مجتہد کے وصف کو، علت کو پلٹ دینا، اس کے خلاف حجت بنا کر، بعد اس کے کہ وہ اس کے لیے حجت تھا اب اس کے خلاف حجت ہو گیا. مستدل نے جس وصف کو علت بنایا تھا اپنے لیے حجت بنا کر، معترض اسی وصف کو پلٹ کر اس کے خلاف اسی کو حجت بنا دے. پہلے وہ اس کے لیے حجت تھا اب اس کے خلاف حجت بن جائے، اس کو کہتے ہیں قلب الوصف شاہدا علی الخصم. وصف کو اس خصم کے خلاف حجت اور شاہد بنا دینا. شارح کہتے ہیں یہ جو قلب کی دوسری قسم ہے یہ ماخوذ ہے قلب الجراب سے. قلب الجراب توشدان کے قلب سے ماخوذ ہے، کیونکہ قلب الجراب جو توشدان ہوتا ہے اس کے باہر کو اندر اور اندر کو باہر کر دیا جاتا ہے تو الٹ ہو جاتا ہے. توشدان کے باہر کو یعنی اس کے ظاہر کو باطن اور باطن کو ظاہر، یعنی ظاہر خارج کو داخل کر کے اور اس کے اندرونی حصے کو باہر کر دیا جاتا ہے تو اس کو قلب کہتے ہیں. چونکہ یہاں پر بھی جو وصف تھی، جو وصف علت تھی مجتہد اور مستدل کے لیے، اس کی پشت وہ معترض کی طرف تھی، اور اس علت کی جو سامنے والی چہرہ جو تھا، سامنے والا جو حصہ تھا وہ مستدل کی طرف تھا. یعنی یہ علت جس وصف کو مجتہد نے علت بنایا، یہ اس کا چہرہ، اس کا ظاہر اس کی طرف تھا، اور اس کا جو پشت تھا یہ معترض کی طرف تھا. یعنی یہ علت مستدل کے لیے فائدہ مند تھا اور معترض کے لیے فائدہ مند نہیں تھا، نافع نہیں تھا. معترض نے آ کر اسی وصف کو، اب ظاہر بات ہے جب یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کے لیے یہ وصف حجت ہے، اور مستدل اور معترض کے لیے یہی وصف مفید نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف اس کی پشت تھی. معترض نے آ کر مستدل کے اس وصف کو پلٹ دیا. اب وہی وصف ہے، وہی علت ہے کہ جس کا پشت مستدل کی طرف ہو گیا اور اس کا چہرہ، اس کے سامنے والا حصہ یہ معترض کی طرف ہو گیا. یعنی یہی وصف اب معترض کے لیے فائدہ مند ہو گیا اور مستدل کے لیے غیر مفید ہو گیا، فائدہ مند نہ رہا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، اس کو کہتے ہیں پلٹ دینا. جیسے کہ توشدان کے اندرونی حصے کو باہر کر دیا جاتا ہے
باہر والے حصے کو اندر کر دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلٹنا، قلب الجرابی۔ یہ ہے قلب کی دوسری قسم۔ قلب الوصف شاہدن علی الخصم بعد ان کان شاہدن لہو، اس کے لیے حجت تھا، اس کے حجت ہونے کے بعد اس کے خلاف حجت بن جائے، اس کے خلاف حجت بن جائے۔ لہذا یہ قلب کی دوسری قسم ہے، اس میں معارضہ بھی ہے اور اس میں مناقضہ بھی ہے، معارضہ بھی ہے اور مناقضہ بھی ہے، کیونکہ قلب کی پہلی قسم، معارضے کی پہلی قسم ہی اس کا نام ہی یہی ہے، معارضۃ فیہا المناقضہ، لہذا اس میں معارضہ ہے۔ معارضہ یعنی معترض مستدل کے خلاف دلیل قائم کرے، لہذا اس نے جس وصف کو اپنے لیے حجت بنایا تھا، دلیل بنائی تھی، معترض نے آ کر اسی کے خلاف اسی حجت کو، اسی علت کو اسی کے خلاف حجت بنا کر پیش کر دیا، بنا دیا، تو معارضہ ہو گیا، اس کے خلاف دلیل قائم کر دی، اسی کے وصف کو اس پر پلٹا دیا، اس کے خلاف حجت بنا دیا۔ اور اس میں مناقضہ بھی ہے، اس میں مناقضہ بھی ہے، اور مناقضہ یہ ہے کہ پہلے وہ وصف یہ مستدل کے لیے اس کے دعوے پر دلیل تھی جس سے اس کا دعویٰ ثابت ہو رہا تھا، معترض نے آ کر اسی وصف کو اس پر پلٹا دیا، لہذا معترض نے یہ کہا کہ وہ جو علت تھی وہ آپ کے دعوے کو ثابت کر رہی تھی، وہ آپ کی وہ علت آپ کے دعوے کو ثابت نہیں کر سکتی، لہذا آپ کے حق میں وہ وصف باطل ہے، جس وصف کو آپ نے دلیل بنایا اپنے دعوے کے لیے، معترض نے چونکہ اس کے خلاف بنا دیا اس کو، اس لیے یہ گویا کہ انہوں نے اس وصف کو، اس دلیل کو باطل کر دیا اس کے حق میں۔ پہلے اس کے لیے مفید تھا، اس کی حجت تھی، معترض نے آ کر اس کی حجت کو اس کے خلاف حجت بنا دی، تو پہلے اس کے لیے مفید تھی، اب اس کے لیے نقصان دہ اور اس کے خلاف بن گئی، تو جب اس کے حق میں مفید تھی اب اس کے حق میں یہ باطل ہو گئی، مفید نہ رہی بلکہ اب اس کے خلاف ہو گئی، تو اس میں مناقضہ بھی پایا جا رہا ہے۔ یہ معارضہ بھی ہے اور اس میں مناقضہ بھی ہے۔ شارح کہتے ہیں قلب کی یہ جو دوسری قسم ہے، اس کو اہل مناظرہ قلب معارضۃ بالقلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس کا نام معارضۃ بالقلب کہتے ہیں، اور یہ تمام اوقات میں یہ جاری ہو جاتی ہے، یہ معارضہ بالقلب جاری ہوتی ہے تمام اوقات میں۔ مغالط عامۃ الورود میں بعض چیز مناظرے میں ذکر کی جاتی ہے، مغالطے کے طور پر دی جاتی ہے، خصم کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے، غلطی میں ڈالا جاتا ہے، تو جب خصم کو غلطی میں ڈالا جاتا ہے مغالطہ، اور ایسا مغالطہ جو عامۃ الورود ہو، تو اس میں اس کو یہ قلب معارضہ بالقلب یہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے کہ شارح کہتے ہیں، یہ علم مناظرہ والوں نے، انہوں نے اپنے مناظرین نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ مغالطہ عامۃ الورود میں یہ معارضہ بالقلب یہ اکثر اوقات میں جاری ہوتا ہے، اس لیے اہل مناظرہ اس کو معارضہ بالقلب کہتے ہیں، اس دوسری قسم کو، جو اصل میں اہل اصول والوں کے ہاں یہ قلب الوصف شاہدن علی الخصم بعد ان کان شاہدن، یہ قسم ہے اہل اصول والوں کے ہاں۔ اس کی مثال دی ہے، جیسے کہ پیچھے مثال گزر چکی ہے، شوافع کا یہ قول ہے کہ صوم فرض میں ادائے رمضان کے لیے تعینی نیت شرط ہے، ادائے رمضان کے لیے تعینی نیت شرط ہے، جیسے کہ قضاء رمضان کے لیے تعینی نیت شرط ہے، جیسے کہ صوم قضاء کے لیے تعینی نیت شرط ہے، اسی طرح ادائے رمضان کے لیے بھی، صوم رمضان کے لیے بھی تعینی نیت کیا ہوگی؟ شرط ہوگی۔ لہذا شوافع حضرات ادائے رمضان کو قیاس کرتے ہیں قضاء رمضان پر، اور اس کی علت بناتے ہیں فرضیت، چونکہ ادائے رمضان جیسے قضاء رمضان فرض روزہ ہے، ادائے رمضان بھی فرض روزہ ہے،
فرضیت میں دونوں ایک جیسے ہیں. جب فرضیت میں ایک جیسے ہیں حکم میں بھی ایک جیسے ہوں گے. جیسے وہ اس کے لیے تعینی نیت شرط قضاء رمضان کے لیے بالاتفاق شرط ہے، جیسے اس کے لیے تعینی نیت بالاتفاق شرط ہے تو پھر اداء رمضان کے لیے بھی تعینی نیت بالاتفاق شرط ہوگی، یعنی اس کے لیے بھی شرط ہوگی. اور تعینی نیت من جانب العبد قصدن، جیسے کہ پیچھے گزر چکا. تو انہوں نے علت بنایا فرضیت کو، فرض ہونے کو علت بنایا، اور اداء رمضان کو قیاس کیا قضاء رمضان پر. اداء رمضان کو قیاس کیا قضاء رمضان پر قیاس کیا. اداء رمضان کو قضاء رمضان پر قیاس کیا. معترض نے اس پر تعریض کی، معترض نے اس پر معارضہ کیا، اور معارضہ بالقلب کیا. اور معارضہ بالقلب یہ کہ دیکھو جس کو حسن نے علت بنائی تھی، کیا چیز علت بنائی تھی؟ جی کیا چیز علت بنا دی؟ اس کو کہہ رہے آپ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کا منہ نہ ہلے. کیا چیز علت بنائی تھی؟ فرضیت کو علت بنائی تھی. اب تو آنکھیں 4 ہو گئی نا، تو اب تو زیادہ آنا چاہیے، پہلے 2 تھی. مستدل نے ان کے لیے جو علت بنائی تھی وہ فرضیت تھی، اور اس سے حکم ثابت کیا تعینی نیت. معترض نے آ کر اس کے اس وصف کو پلٹ دیا. پہلے یہ وصف اس کے حکم کو ثابت کر رہی تھی، ان کے لیے حجت تھی، اب اس کے خلاف حجت بن گئی. معترض حنفی نے آ کر کہا کہ یہ فرضیت تو دلیل ہے عدم تعین کی، یہ فرضیت تو دلیل ہے، یہ فرضیت روزے کا فرض ہونا یہ نیت کی تعین کے لیے شرط نہیں، علت نہیں، بلکہ یہ تو عدم تعین کے لیے شرط ہے، علت ہے. فرضیت ہونا یہ علت ہے عدم تعین کے لیے، نہ کہ تعین کے لیے. انہوں نے تعین کے لیے علت بنا دی، معترض نے آ کر اس کو پلٹ دیا کہ یہ تو عدم تعین کی علت ہے، نہ کہ تعین کے لیے ہے. لہذا جب ایک چیز متعین ہو گئی ہے شریعت کی طرف سے ایک مرتبہ، تو اب دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں ہے. لہذا صوم فرض ہونا وہ یہ روزہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے اس کو رمضان کے لیے خاص کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إِلَّا عَنْ رَمَضَانَ، جب شعبان گزر جائے تو بغیر رمضان کی کوئی اور روزہ نہیں، سوائے رمضان کی اور کوئی روزہ نہیں، رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں. تو رمضان کا مہینہ رمضان کے روزے کے لیے شریعت نے متعین کر دیا. اب جب شریعت نے متعین کر دیا اور فرض روزہ ہے تو پھر یہ فرضیت تو دلیل ہے، علت ہے عدم تعین کی، کیونکہ ایک مرتبہ متعین ہو چکا ہے شریعت کی جانب سے، اور شریعت کی تعین یہ بندے کی تعین پر مقدم ہے. لہذا فرضیت یہ عدم تعین کے لیے علت نہیں بلکہ عدم تعین کے لیے کیا ہے؟ علت ہے. تعین کے بعد جب ایک مرتبہ تعین ہوگی تو پھر تعین کی ضرورت نہیں ہے. کا قضاء رمضان، کا قضاء صوم، جیسے روزے کی قضا کرنا ہے، قضاء رمضان کرنی ہے. جیسے ایک مرتبہ وہ متعین ہو گیا تو پھر دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں ہے. قضاء رمضان کیسے متعین ہوگی؟ بالشروع، شروع کرنے سے. کیسے ہوگی؟ شروع کرنے سے ہوگی. جب قضاء رمضان صوم قضا متعین کر دیا انہوں نے رات سے، یعنی شروع کر کے متعین کر دیا، تو اب دوبارہ تعین کی ضرورت شریعت کی طرف سے کوئی دن مقرر ہے قضا کے لیے؟ نہیں ہے. لہذا کہ کوئی آدمی رات سے یہ نیت کر لے کہ میں کل روزہ رکھوں گا قضا کا، نیت قضا کی کر لے، لیکن جب شروع کر رہا ہو اس وقت نفل کی نیت کر لے. نفل روزہ ہوگا قضا ہوگا؟ نفل روزہ ہوگا. لیکن تعین کر لے، متعین کر دے. متعین کیسے ہوگی؟ شروع کرنے سے ہوگی.
اگر اس نے قضا کی نیت کر کے قضا روزہ شروع کر دیا، ایک مرتبہ تعین کر لی، دوبارہ تعین کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں جب روزہ متعین ہو گیا ایک مرتبہ، چاہے شریعت کی طرف سے ہو جیسے کہ ادائے رمضان، یا بندے کی طرف سے ہو جیسے کہ قضاء رمضان، جب ایک مرتبہ یہ متعین ہو گیا شروع کرنے سے تو اب دوبارہ تعین کی ضرورت، قضاء رمضان میں دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں ہے بندے کی طرف سے، اس لیے کہ شروع کرنے کی وجہ سے ایک مرتبہ متعین ہو گیا۔ لہذا دیکھو انہوں نے جس وصف کو اپنے لیے حجت بنایا تھا کہ فرضیت یہ علت ہے تعینی نیت کے لیے اور وہ حکم ہے، معترض نے آ کر اس کے اس وصف کو پلٹ دیا، اس کے خلاف بنا دیا کہ یہ فرضیت تو عدم تعین کی دلیل ہے، یہ تو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ تعینی نیت شرط، تعینی نیت شرط نہیں ہے بندے کی طرف سے ادائے رمضان میں، کیونکہ وہ شریعت نے مقرر کر دیا، متعین کر دیا، اور قضاء رمضان یہ بندے نے ایک مرتبہ شروع کرنے سے متعین کر دیا، اب دوبارہ تعین کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے قلب الوصف شاہدن علی الخصم، قلب الوصف شاہدن علی الخصم بعد ان کان شاہدن لہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ کبھی علت کو پلٹا جاتا ہے ایک دوسرے طریقے سے بھی جو ان دو طریقوں کے علاوہ ہے۔ قلب کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تیسری قسم ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے قلب کی ہے دو قسمیں جو ذکر ہو گئی، ایک تیسری قسم کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں شارح مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی علت کو پلٹا جاتا ہے ایک دوسرے طریقے سے بھی جو مذکورہ طریقوں کے علاوہ ہے، لیکن وہ طریقہ قلب والا قیاس کو پلٹا دینا، یہ قلب والا طریقہ ضعیف ہے، کمزور ہے، فاسد ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے، نوافل کے حق میں شافعی حضرات کا قول ہے، نفل جو ہے چاہے نفل صلات ہو یا صوم ہو، شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتے، لہذا شروع کرنے سے لازم نہیں، اور اگر کوئی شروع کر کے فاسد کر دے تو فاسد کرنے سے اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی علت وہ یہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر نفل اگر شروع کرنے کے بعد خود فاسد ہو جائے، نفل اگر شروع کرنے کے بعد کیا ہو جائے؟ خود فاسد ہو جائے، شروع کر لینے کے بعد اگر خود فاسد ہو جائے تو پھر اس کا پورا کرنا، پھر اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہے، پورا کرنا لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی نے نماز شروع کر لی، نماز شروع کر دی تھی، پھر وہ خود فاسد ہو گئی، خروج ری ہو گیا، یا کوئی اور ناقض وضو شے پائی گئی نماز کے دوران، تو ناقض وضو پائے جانے کی وجہ سے وہ نماز باقی رہی، ختم ہو گئی، نماز خود فاسد ہو گئی یا اس نے فاسد کر دی؟ کیونکہ اس نے توڑی تو نہیں ہے نا، خود توڑ کر فاسد تو نہیں کی، نماز خود فاسد ہو گئی۔ جب خود فاسد ہو گئی مصلی کی طرف سے ناقض وضو حدث پائے جانے کی وجہ سے، لہذا اب اس مصلی پر اس کا اتمام لازم نہیں ہے۔ جب اس کا اتمام لازم نہیں ہے، اس کا اتمام واجب نہیں، تو پھر اس کی شروع کرنے سے بھی لازم نہیں ہوگا اور فاسد کرنے سے بھی واجب نہیں ہوگا، اس کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ تو اس کی علت کیا بنی؟ اتمام کا واجب نہ ہونا، خود فاسد ہونے کی وجہ سے اتمام کا واجب نہ ہونا، خود فاسد ہونے کی وجہ سے اتمام کا واجب نہ ہونا، یہ علت ہے۔ یہ کیا ہے؟ علت ہے۔ اب چاہے صوم ہو یا صلات ہو، سوائے حج کے، حج شروع کرنے سے ان کے ہاں لازم ہو جاتا ہے، ان کے ہاں بھی، ہمارے ہاں تو ویسے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جو بھی نفل ہے شروع کرنے سے ہمارے ہاں لازم ہو جاتا ہے، ان کے ہاں حج جو ہے حج شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی اس کو شروع کر کے فاسد کر دے
تو پھر اس کی قضا لازم، اس کی قضا لازم ہے، اس کی قضا لازم ہے ان کے نزدیک بھی۔ حج فاسد ہو جائے تو اس کے ارکان کو جاری رکھنا واجب، اور پھر اگلے سال آنے والے سال اس کی قضا لازم، اور شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو حج کے علاوہ ان کے نزدیک جو نفل نماز ہے یا صوم ہے یہ شروع کرنے سے لازم نہیں، اور اگر کوئی فاسد کر دے تو اس کا قضا لازم نہیں، اور اس کی وجہ اور علت، اس کی علت کیا ہے؟ خود فاسد ہونے کی وجہ سے عدم اتمام ہے، عدم الاتمام بالفساد، عدم الاتمام خود فاسد ہونے کی وجہ سے اتمام کا نہ ہونا، پورے کرنے کا واجب نہ ہونا، یہ علت ہے کہ پورا کرنا، اتمام واجب نہیں ہے، یہ ان کی نزدیک کیا ہے؟ اس کی علت ہے۔ کل وضوء، جیسے کہ وضو ہے، تو شوافی حضرات نے صلاۃ نوافل کو، چاہے صوم ہو یا صلاۃ ہو، اس کو قیاس کیا وضو پر۔ دیکھو کوئی وضو کرتے کرتے اگر وضو کوئی شروع کر لے تو شروع کرنے سے وضو لازم ہو جائے گا؟ جی، شروع کرنے سے وضو لازم نہیں۔ اگر کوئی وضو کر کے درمیان میں اس کو فاسد کر دے، چھوڑ دے، وضو فاسد کر دے، تو وضو فاسد کرنے کی وجہ سے اس کی قضا لازم ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر وضو کرتے کرتے وہ خود فاسد ہو جائے تو پھر اس کا اتمام واجب نہیں، اس کا اتمام وہی علت ہے، عدم الاتمام بالفساد، فاسد ہونے کی وجہ سے اتمام کا نہ ہونا، پورا کرنے کا واجب نہ ہونا، یہ علت ہے اس بات کی کہ اس کی وضو شروع کرنے سے لازم نہیں، اور اگر کوئی شروع کر کے فاسد کر دے تو اس کی قضا لازم نہیں۔ جیسے وضو نہیں ایسا ہی نوافل بھی نہیں، نوافل کے بھی یہی علت ہے، عدم الاتمام بالفساد، فاسد ہونے سے چونکہ پورا کرنا واجب نہیں، اس وجہ سے یہ بھی شروع کرنے سے لازم نہیں، اور شروع کر کے فاسد کر دے تو اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ تو شوافی حضرات نوافل کو قیاس کرتے ہیں وضو پر قیاس کرتے ہیں۔ معترض نے آ کر یہاں یہ کہا، معترض نے، خصم نے آ کر یہ کہا، حنفی نے آ کر شافعی کو یہ کہا کہ اگر آپ کے نزدیک یہ بات ہے کہ نوافل وضو کی طرح ہے تو پھر تو یہ نفل نظر میں اور عمل کرنے میں برابر ہو جائیں گے، لازم ہونے کے اعتبار سے، لازم ہونے میں، نفل لازم ہونے میں، یہ اس کا نظر کا عمل اور شروع کا عمل، اس میں یہ نفل برابر ہو جائیں گے۔ نفل نظر میں اور عمل کرنے میں، نظر کے عمل اور شروع کرنے کے عمل میں یہ برابر ہو جائیں گے۔ نفل کیا ہو جائیں گے؟ نفل برابر ہو جائے گی، کیونکہ اس میں پھر یہ برابر ہے، اس میں نظر ماننا اور عمل کا شروع کرنا لازم ہونے کے اعتبار سے پھر برابر ہے، نفل برابر ہو جائیں گے۔ جیسے کہ وضو میں یہ دونوں برابر ہے، وضو میں نظر کا عمل اور شروع کا عمل عدم لزوم میں برابر ہے۔ آپ نے نفل کو قیاس کیا وضو پر، تو وضو میں تو یہ دونوں برابر ہے، نظر کا عمل اور شروع کرنے کا عمل لازم نہ ہونے میں اور لازم نہ ہونے میں برابر ہے، تو پھر نفل میں بھی یہ دونوں کیا ہوں گے؟ نفل میں بھی نظر کا عمل اور شروع کا عمل لزوم میں برابر ہو جائے گا، لزوم میں یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اگر کوئی وضو کی نظر مان لے، وضو لازم ہو جائے گا۔ للہ علیہ ان اتوضع، للہ علیہ ان اتوضع، اگر یہ میرا فلاں کام ہو جائے تو للہ علیہ ان اتوضع، میرے لیے اللہ کے لیے وضو کرنا، میرے اوپر اللہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تو نظر مان لی وضو کرنے کی، تو یہ وضو واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی نظر ماننے سے؟ نہیں، کیونکہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، اور
نظر ہوتی ہے کس کی؟ عبادت مقصودہ کی ہوتی ہے، اس لیے نظر ماننے سے وضو لازم نہیں، شروع کرنے سے لازم ہو جاتا ہے وضو، آدھے تک پہنچا تھا پھر کام یاد آ گیا اٹھ کے چلا گیا، فون آ گیا چلا گیا، پتہ چلا کہ 15 منٹ آگے جا چکی ہے، انہیں کہا ابھی کیا کرنا ہے، چلا گیا، تو یہ وضو شروع کرنے سے لازم ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو دیکھو عدم لزوم میں، لازم نہ ہونے میں، وضو کے اندر نظر کا عمل اور شروع کا عمل برابر ہے، اور نفل بھی نہ وضو کی طرح ہے۔ شوافی حضرات کے نزدیک، مستدل کے ہاں، مستدل نے نوافل کو قیاس کیا وضو پر، لہذا حنفی معترض کو یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک یہ نوافل وضو کی طرح ہے اور وضو میں یہ دونوں کا عمل برابر ہے عدم لزوم میں، تو پھر نوافل میں دونوں بھی برابر ہوں گے لزوم میں، کیونکہ عدم لزوم کا کوئی قائل نہیں ہے، وہ عدم لزوم کا کوئی قائل شروع کرنے سے لازم تو نہیں ہے شوافی کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہے نفل نماز، لیکن شوافی کے نزدیک کوئی اگر نفل نماز کی نظر مان لے لازم ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا چیز ہے؟ جی ہاں کیا چیز لازم ہے؟ دیکھو سامنے دیکھ رہے، سر بھی ہلا رہے، پھر بھی اگر اس کو جگایا نہیں نا تو یہ نہیں جاگیں گے، ایسے ہی رہیں گے۔ شوافی حضرات کے نزدیک نفل نماز شروع کرنے سے تو لازم نہیں ہے، یہ زور اسی پر وہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آیا اگر کوئی نفل نماز کی نظر مان لے تو نفل لازم ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک بھی۔ معلوم ہوا نفل نماز نظر کے عمل میں عدم لزوم تو نہیں ہو سکتا، لزوم ہی ہوگا، تو پھر شروع کرنے سے بھی کیا ہوگا؟ کیونکہ جب یہ نفل وضو کی طرح ہے اور وضو میں نظر کا عمل اور شروع کا عمل عدم لزوم میں مساوی ہے، برابر ہے، تو پھر نفل نماز میں بھی یہ نظر کا عمل اور شروع کا عمل یہ لزوم میں مساوی ہوگا، لزوم کے اعتبار سے دونوں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے، اس لیے کہ نظر کی صورت میں نفل کے عدم لزوم کا کوئی قائل نہیں ہے اس کا۔ اس لیے معترض حنفی یہ کہتا ہے شافعی کو کہ جب نفل نماز نظر کے عمل میں اور شروع کے عمل میں لزوم کے اعتبار سے مساوی ہے تو یہ شروع کرنے سے لازم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو پھر نفل بھی شروع کرنے سے کیا ہوں گے؟ لازم ہوں گے۔ دیکھو معترض نے آ کر مستدل نے جس وصف کو علت بنایا تھا اپنے لیے دلیل بنا کر، مستدل نے جس وصف کو اپنے لیے حجت بنایا تھا، دلیل بنایا تھا ایک حکم کے لیے، یعنی عدم اتمام بالفساد کو علت بنایا تھا، شروع کرنے سے لازم نہ ہونے کے بارے میں، عدم لزوم بالشروع کے لیے، اس حکم کے لیے انہوں نے اس کو علت بنایا تھا۔ معترض حنفی نے آ کر اسی علت کو کیا بنا دیا؟ اس کے خلاف دلیل بنا دیا، اور اس کو شروع کرنے سے لازم ہونے پر دلیل بنا دیا۔